قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ نور قرآن سے اپنے سینوں کو، اپنے دل کو پر نور کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شریک رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں، ترجمہ بھی سنیے اور تفسیر بھی آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ تفسیر۔ فَسَتُبْصِرُ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں ان پر آپ کے معاملے میں حقیقت ظاہر ہوگی اور آپ ان کا صفایا کر کے اور ان کے مال بطور غنیمت حاصل کر کے ان پر غالب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا تو آپ بھی جان جائیں گے اور یہ مکہ والے بھی جان لیں گے کہ جنون آپ پر تھا یا خود مجنون اور پاگل تھے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تفسیر۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں مجنون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے سے بہک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا، اور آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو در حقیقت عقل مند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر یہ سب واضح ہو چکا تو آپ ان کی اس بات کو نہ ماننے پر ثابت قدم رہیں کہ آپ انہیں سمجھانے سے باز آ جائیں، تاکہ ہم بھی آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ان کے لیے اس طرح نرمی کر لیں کہ آپ ان کی بات مان کر ان کے جھوٹے معبودوں کی عبادت کر لیں، تو وہ بھی آپ کی بات مان کر آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں نرمی کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔
مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کو دل میں برا نہ جاننا۔ اور مدارات یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسق اور گنہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس نیت سے اس کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کرنا اور خوش روئی سے پیش آنا کہ یہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہو جانا چاہیے اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس آج کل مسلمان اپنے معاملات میں تو انتہائی سختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلپلے نظر آتے ہیں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے، اسلام کے احکام کو پامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے، اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یا ان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ ان سے دوستی رکھتے اور محبت کے رشتے قائم کرتے، ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے، ان کے ہاں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے، انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد کرنے کی کوشش کرتے، اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے اور ان سے محبت کا رشتہ استوار کرنے سے منع کیا اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے نہ روکنے والوں کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حدود میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ اندازی کی تو بعضوں کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا۔ نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، اوپر والوں کو نیچے والوں کے پانی لے کر گزرنے کی وجہ سے اذیت پہنچی اور انہوں نے اسے زحمت شمار کیا، تو نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں تاکہ مجھے پانی حاصل ہو جائے اور تمہاری تکلیف دور ہو جائے۔ بس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑ دیا اور سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا تو اسے ہلاک کر دیں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کر بیٹھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، تو جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ بری ہوا، اور جس نے ان کی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے اس برائی کو دل سے برا سمجھا وہ بھی ان کی برائی میں شریک ہونے کے وبال سے سلامت رہا۔ البتہ جو دل سے ان کی برائی پر راضی ہوا اور اس نے ان کی پیروی کی تو وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین پر پختگی اور اس کے احکام پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت کا بے اندازہ ثواب کمانے کی اپنے اندر حرص اجاگر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے۔ آئیے آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ
اندھیری ممبئی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب و لباب ہے۔ میں اسکول کی 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور میں طرح طرح کی برائیوں کے اندر گرفتار ہو گیا، جن میں چرس، گانجا، شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے۔ حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی یعنی نقدی رکھنے کا جو صندوقچہ ہوتا ہے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، وہ توڑ کر رقم نکال کر گوا پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر واپس گھر پر آ گیا۔ اسکول کو خیر آباد کہہ کر اے سی کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی کے ایک عاشق رسول نے مجھے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی، مگر میں نے ٹال دیا۔ اس بیچارے نے کئی بار ملاقاتیں کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی، مگر میں اجتماع میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے، میں وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے اپنے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا، تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ۔ میں نہ کہنے والا تھا کہ منہ سے بے ساختہ ہاں نکل گیا۔ چنانچہ میں نے یہ تک نہیں جانا کہ مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال میں نے تیاری کر لی اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میری آنکھیں کھل گئی، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا۔ میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ مدنی قافلے نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ جیسے سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں دنیائے اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹ جائے گناہ آپ پائیں پناہ، تھوڑی ہمت کریں قافلے میں چلو، تم سدھر جاؤ گے گر ادھر آؤ گے، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، فضل مولا سے جب آئیں گے پائیں گے جذبہ علم دین قافلے میں چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی ایچ کی ناظرین، دیکھا آپ نے مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی استقامت کی برکت سے بالآخر معاشرے کا بگڑا ہوا، گناہوں میں لتھڑا ہوا، نشہ کرنے والا نوجوان مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لے کر طالب علم دین بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے علم دین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہمیں مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آج ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ تفسیر بھی آپ کو پیش کیا، اور ساتھ ہی الحمدللہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی، اور دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا اس پروگرام کے ذریعے سے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اگر آپ شریک نہیں ہوتے ہیں، آپ شریک ہوں، اس کی برکتیں آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتے
بتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی